اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ سورہ بقرہ کی ایک پیاری سی آیت کے تو آج اسی پر سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے جن کو اللہ پاک بے حساب رزق دیتا ہے، کن کے لیے اللہ خود چاہتا ہے کہ جن کو بے حساب رزق دے، جن کے لیے اللہ پاک نے یہ الفاظ قرآن پاک میں فرمائے ہیں، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، رزق ڈگری سے نہیں اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ کب ہمارے حق میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بے حساب رزق مل جائے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں رزق ہماری تعلیم، تجربے یا منصوبوں سے جڑا ہے، مگر قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ تو اگر آج دل پریشان ہے تو یقین رکھو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، بس یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سے رزق لینا کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے گھروں میں برکت ڈالے، اور جو پریشانیاں آپ کے دل میں ہیں اللہ ان سب کا بہترین حل عطا فرمائے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، دل کی بے چینی یا حالات کی سختی سے گزر رہے ہیں تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ بے حساب رزق ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے دل کا بھروسہ ڈگری، نوکری یا وسیلوں پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں پر رکھتا ہے، جو حلال پر صبر کرتا ہے، حرام سے رک جاتا ہے، تھوڑی چیز پر شکر ادا کرتا ہے اور مشکل میں بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے رزق کے دروازے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھیں اللہ نے تو فرمایا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہمیں ایک ایسی حقیقت سمجھاتے ہیں جو دل کو تھام لیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے بغیر گنے، بغیر تولے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، اللہ کن لوگوں کے لیے چاہتا ہے؟ تو اللہ ان لوگوں کے لیے چاہتا ہے جو ظاہری اسباب کم ہونے کے باوجود اللہ پر بدگمان نہیں ہوتے، جو بند دروازوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتے بلکہ سجدے میں جا کر کہتے ہیں یا اللہ اگر سب راستے بند ہیں تو مجھے تیرے در کی ہی ضرورت ہے، جو زیادہ رزق دیکھ کر خوش نہیں ہوتے بلکہ جو رزق ان کے نصیب میں ہوتا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور اسی میں اللہ کی نعمتیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے لیے چاہتا ہے جو رزق کو صرف پیسہ نہیں سمجھتے بلکہ سکون، عزت، اولاد کی بھلائی اور دل کے اطمینان کو بھی رزق مانتے ہیں، جو حلال پر صبر کرتے ہیں، تھوڑی چیز پر بھی شکر ادا کرتے ہیں اور مشکل میں بھی اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ زمین و آسمان کے فیصلے بدل دیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو وہ رزق ملتا ہے جس کا انہوں نے کبھی حساب ہی نہیں لگایا ہوتا، کیونکہ اللہ کا دینا ہماری سوچ سے نہیں ہمارے یقین سے جڑا ہوتا ہے، اور جو رزق ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں ڈھونڈتا ہوا ضرور آتا ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے، اور جب بھی سورہ بقرہ پڑھیں اس نیت سے پڑھیں کہ دینے والا صرف اللہ ہے، پھر رزق ایسے ملتا ہے جیسے گمان بھی نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک اہم بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، صدقے نیت کے ساتھ ہم سورہ بقرہ اللہ کو حکم دینے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ظاہر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو رزق کبھی مال کی صورت، کبھی سکون، کبھی آسانیوں کی شکل میں ملتا ہے، اور یہ سب بھی رزق ہے کیونکہ رزق محنت سے نہیں ملتا بلکہ جب تک اللہ نہ چاہے، تو اسی لیے رزق اللہ پر یقین سے بڑھتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی کو بغیر وجہ کے چن لیتا ہے اور کسی کو محروم چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو چنتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، جو روتے ہیں، گرتے ہیں، بکھر جاتے ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرے فیصلے میں ہی بھلائی ہوگی۔ اللہ ان لوگوں کے لیے چاہتا ہے جو خاموشی سے صبر کرتے ہیں، اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ سجدوں میں رکھتے ہیں، جو دیر سے ملنے والے رزق پر شکوہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں میرا رب بہترین وقت پر بہتر دے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے خزانے کھلتے ہیں، پھر رزق صرف ہاتھوں میں نہیں دلوں میں بھی اترتا ہے، پھر زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کے لیے لفظ بے حساب بھی کم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے وعدے سب کے لیے ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، کہ اللہ پاک فرما دے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ جملہ، یہ آیت صرف رزق کا وعدہ نہیں بلکہ تھکے ہوئے دلوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کے لیے چاہتا ہے جو دنیا کے شور میں بھی اللہ کی آواز کو نہیں بھولتے، جو حساب لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں اور آخر کار کہہ دیتے ہیں یا اللہ اب حساب تیرا ہے، جو اپنے بچوں کے رزق کی فکر میں راتوں کو جاگتے ہیں، جو اپنی محرومیوں کو مسکراہٹ میں چھپا لیتے ہیں، جو کسی کا حق نہیں کھاتے
چاہے خود خالی ہاتھ رہ جائیں۔ ایسے بندے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے راستے نہیں راستوں کے معجزے بناتا ہے، ایسا رزق دیتا ہے جو صرف جیب نہیں دل کو بھی امیر کر دیتا ہے، اور تب انسان سمجھتا ہے کہ بے حساب رزق صرف مال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن تقوی والے ان سے بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ بے حساب رزق کو ایمان، تقوی اور آخرت کی کامیابی سے جوڑا گیا ہے۔ دیکھیں، آیت 212 تنہا رزق کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کی چمک دمک اصل معیار نہیں، اصل بلندی تقوی ہے، اور بے حساب رزق اللہ کی طرف سے ایمان اور صبر والوں کے لیے خاص عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں زندگی کا اصل معیار سمجھا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی چمک، مال اور دولت اور ظاہری کامیابی اصل کامیابی نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا زیادہ ہوتی ہے وہ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو کمتر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اصل عزت اور بلندی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، چاہے دنیا میں وہ کمزور یا تنگ حال کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں۔ اور آخر میں اللہ ایک عظیم اصول بتاتے ہیں، رزق انسان کے حساب، عقل یا منصوبے سے نہیں، اللہ کے اختیار سے ملتا ہے، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کبھی مال کی صورت میں، کبھی سکون کی صورت میں، اور کبھی ایسی آسانیوں کی شکل میں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین سکھاتی ہے کہ اگر ایمان اور تقوی ساتھ ہو تو اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہی ہوتے ہیں، چاہے وقتی طور پر حالات کچھ بھی نظر آ رہے ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ سے کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں، اور کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک اور مال اور دولت اصل معیار نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور یا مالدار لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اصل عزت تقوی اور ایمان والوں کی ہے۔ رزق بھی صرف محنت یا منصوبوں سے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار سے ملتا ہے۔ تو جو شخص صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے بے حساب رزق کھول دیتا ہے، مال، سکون، اولاد یا دل کی راحت کی صورت میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں بے پناہ رحمتیں، برکتیں اور سکون لائے، آمین یا رب العالمین۔